السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 35 سے انشاءاللہ کرتے ہیں آج۔ وائز اور جب قولا کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی جعل اے میرے رب بنا دے حاضل بلدہ اس شہر کو آمنن امن والا وجنبنی اور دور رکھ مجھے و بنیہ اور میری اولاد کو میرے بچوں کو ان یہ کہ یعنی اب ہمیں اس بات سے بچائے رکھنا نعبد الاصنام کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ تو اب یہاں سے مکہ کو پرامن شہر بنانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اس کا بیان ہے، اور پیچھے جیسے ہم پڑھ رہے تھے کہ رؤسائے قریش کا ذکر ہوا تھا کہ کس طرح سے وہ اپنی قوم کو ہلاکت کے گھڑے تک لے گئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خود کو سنت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار سمجھتے اور کہلواتے تھے۔ تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا ہی ذکر بیان کر کے انہیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ تو شرک سے اس قدر بیزار تھے کہ انہوں نے اس بات کی دعا کی تھی کہ یا اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو اس بات سے محفوظ رکھ کے ہم بتوں کی عبادت کریں۔ تو اے مشرکین مکہ تم کس طرح سے ان کی اتباع کا دعویٰ کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ پھر اور اسی سے پھر آگے فرمایا ربی اے میرے رب انہن بے شک انہوں نے یعنی ان بتوں نے اضللنا بہکایا کثیرن بہت سے لوگوں کو من الناسی لوگوں میں سے، فمن تو جو کوئی تبیانی اتباع کرے گا میری فإنہ منی تو بے شک وہ مجھ سے ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے تو اس بات کا واضح اظہار کیا تھا، شرک سے بیزاری کا اظہار کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ بے شک یہی وہ بت ہیں جنہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، تو جو کوئی پیروی کرے میری ان میں سے تو وہی مجھ سے ہے، یعنی وہی میری اولادوں میں سے ہے، وہی میرے پیروکاروں میں سے ہے۔ ومن عصانی اور جس نے نافرمانی کی فإنک غفور الرحیم تو بے شک تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی سبحان اللہ، دعا تو مانگی اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میری نافرمانی کرے اس کے لیے بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اندر یعنی کتنی نرم دلی نظر آ رہی ہے، رحم دلی نظر آ رہی ہے کہ بے شک یا اللہ تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں وہ بات بھی یاد رکھیں نا کہ مشرکوں کے حق میں آپ کی ایسی دعا محض آپ کے نرم دل اور رحم دل ہونے کی علامت ہے، اور ایسی ہی دعا آپ نے اپنے والد کے لیے بھی کی تھی، لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو روک دیا کہ مشرک کی استغفار نہیں ہو سکتی، مشرک کے لیے استغفار نہیں کی جا سکتی، تو وہ اس سے رک گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو بنیادی طور پر یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ تو موحد ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام تو موحد تھے، توحید پرست تھے، توحید ہی پر چلنے والے تھے، اور شرک سے تو وہ بہت زیادہ بیزار تھے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اپنے پیغمبروں کے اندر شروع سے ہی غور و فکر اور تکبر کی خو ڈالتا ہے جس کے ذریعے سے وہ اللہ کی توحید کو پہچان جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی شرک کے نجاستوں سے نجات دیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا ربنا اے ہمارے رب انی بے شک میں نے اسکنتو میں نے بسایا من ذریتی اپنی اولاد میں سے بوادن غیر ذی زرعین ایک ایسی وادی میں جو کہ غیر ذی زرعین ہے، یعنی جہاں پر کچھ بھی نہیں اگتا، ایک بے آب و گیا کھیتی والی بغیر کھیتی والی وادی میں بسایا، عند بیتک المحرم تیرے حرمت والے گھر کے پاس، ربنا اے ہمارے رب لیقیم الصلاۃ تاکہ وہ نماز قائم کریں، فجعل تو بنا دے افئدتاً دلوں کو من الناسی لوگوں میں سے تہوی الیہم کہ وہ مائل ہوں ان کی طرف، ورزقہم اور رزق دے ان کو، من الثمراتی ثمرات میں سے پھلوں میں سے، لعلہم یشکرون تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ تو یہ بھی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ اچھا اب یہاں پر دیکھیں کہ سب سے پہلے جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی ہے کہ اس شہر کو یعنی شہر مکہ کو امن والا بنا دے اور شرک کی غلاظتوں سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مشرکین مکہ جو کہ ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن انہوں نے دیکھیں کہ اس شہر مکہ کو پرامن رہنے ہی نہیں دیا تھا، ٹھیک ہے، کہ حالانکہ اس شہر کے امن کی وجہ سے مشرکین مکہ کو اتنے فوائد حاصل ہو رہے تھے، کئی طرح کے معاشی معاشرتی اور سیاسی فائدے وہ اٹھا رہے تھے، لیکن اسی شہر میں انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اور مومنین پر ظلم و ستم کی حد کر دی تھی اور ان پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا، اس حد تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے تو دعا کی کہ مجھے اور میرے بچوں کو شرک سے بچائے رکھنا، لیکن مشرکین مکہ نے کیا کیا تھا کہ اس شہر میں خاص طور پر انہوں نے خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور ان میں سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی تصاویر بھی تھیں، ان کے ہاتھ میں فال کے تیل بھی پکڑائے ہوئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے شہر مکہ میں اپنی اولاد کو من ذریتی، میری کچھ اولاد کو بسایا، یعنی سارے بچوں کو نہیں، کہا جاتا ہے کہ ان کے 8 بیٹے تھے، 8 ان کے صلبی بچے ان کے 8 تھے، جس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے ایک بیٹے کو فلسطین لا بسایا، اسحاق علیہ السلام کو، اور اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کو یہاں پر لا کر بسایا ہے میری اولاد میں سے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی ساری اولاد نہیں، اولاد میں سے کچھ کو اس جگہ پر لا کر بسایا ہے، اور اس کا کیا تھا، اور تیرے حرمت والے گھر کے پاس، یہاں پہ کچھ نہیں اگتا تھا، کوئی زیرو نہیں ہے، کوئی معاش نہیں ہے، کوئی کاروبار، کوئی بلڈنگ نہیں ہے سوائے اس حرمت والے گھر کے، اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بعد میں تعمیر کیا تھا، یعنی اس سے پہلے یہ ڈھہ چکا تھا۔ اور کیوں کریں؟ تاکہ وہ نماز قائم کریں، نماز کی اہمیت آپ یہ دیکھیں کہ انبیاء کے نزدیک ان کو پتہ ہے، تو یہی دعا ان کی سب سے بڑھ کر ہے کہ وہ نماز قائم کریں، کیونکہ نماز میں انسان سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے، اپنے رب کا قرب حاصل کرتا ہے، اور سجدے میں تو اپنی ساری انا کو زمین پر رکھ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم اسی رکوع میں آخر میں دیکھیں گے کہ انہوں نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے دعا بھی مانگی ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی نماز کو قائم کرنے والا بنا دے۔ اور پھر دعا کی کہ چونکہ یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا بسا ہوا، تو انہوں نے دعا کی کہ لوگوں میں سے کچھ کے دل اس کی طرف مائل ہو جائیں، یعنی وہ اس طرف آئیں، حج و عمرہ کریں، اللہ کی عبادت، طواف وغیرہ کریں، اور یہاں پر بھی ساتھ ساتھ مشرکین مکہ کو کمپیئر کرتے جائیں کہ انہوں نے تو اپنی اولاد میں سے کچھ کو یہاں پر لا کر بسایا تاکہ وہ نماز قائم کریں اور مناسک حج ادا کریں، لیکن مشرکین مکہ نے حالت کیا کر دی تھی کہ مسلمانوں کو خانہ کعبہ میں نماز کی اجازت نہیں تھی، اور طواف اور عمرہ جیسے فرائض بھی وہ وہاں پر یعنی حج وغیرہ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اور پھر یہاں پر جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے نا کہ کچھ لوگوں کے دل اس طرف مائل ہوں، ٹھیک ہے، اگر سب کے ہی مائل ہو جاتے تو پھر مکہ میں جگہ ہی نہ بچتی۔ اس وقت بھی آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے وہاں پر کتنے ہی لوگ پہنچتے ہیں ہر سال، اور عمرے کے دنوں میں بھی اور اس کے علاوہ حج کے دنوں میں بھی، تحوی الیہم، تاکہ وہ ان کی طرف مائل ہوں، اور پھر ان کے لیے رزق کی دعا کی کہ ان کو رزق عطا کریں من الثمرات، پھلوں میں سے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ ایک بے آب و گیا وادی ہے، لیکن وہاں پر کس طرح کھانے پینے کا سامان پہنچ جاتا ہے، اور وہ سب کچھ یاد رکھیں نا کہ کس طرح سے یہاں پر آب زمزم کا چشمہ پھوٹا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کا وہ جو معجزہ ہے آب زمزم کا، اور حاجر علیہ السلام کس طرح پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑی ہیں، تو ان سب سنتوں کو مناسک حج بھی بنا دیا گیا۔ تو اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر کس طرح سے جرہم قبیلہ یہاں پر آ کر آباد ہوا، اور ابراہیم علیہ السلام یہاں پر آتے بھی تھے، ٹھیک ہے، یہ بھی یاد رکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہاں پر آتے تھے، اور انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی پہلی بیوی سے جب ملاقات کی تو اس کو کہا کہ اپنے خامن کو پیغام دینا کہ اس چوکھٹ کو بدل دے، تو اس میں یعنی ایک لمبا قصہ ہے جس کو یہاں پر مختصراً بیان کر لیتے ہیں کہ پھر کیونکہ اس عورت نے کہا تھا کہ گزر بسر مشکل سے ہوتی ہے، یعنی ایک طرح سے اس نے تنگی کا شکوہ کیا تھا نا، تو ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو اشارہ کر گئے تھے غائبانہ طور پر کہ اپنی بیوی کو بدل لے، ٹھیک ہے، تو اگلی دفعہ جب آئے تو اس کی جگہ پر دوسری بیوی تھی جو کہ شکر گزار تھی، تو کیونکہ انبیاء جو ہیں آپ یہ دیکھیں کہ اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو پھر وہ کیسے گوارا کر سکتے تھے کہ ان کی کے بیٹے کی زوجیت میں ایسی عورت ہو جو خود ناشکری ہے، تو پھر وہ ظاہر ہے اسی ناشکری کو اپنی نسلوں تک منتقل کرتے۔ تو یہاں پر انہوں نے دعا میں فرمایا کہ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ان کو رزق دے ثمرات میں سے، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ وہ شکر گزار ہوں۔
تو یہ تمام چیزیں ہم اپنے بچوں کے لیے بھی ہم مانگتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک بیاب و گیا وادی ہے، لیکن اس میں بھی اپنی اولاد کے ایمان کا اور اس کی نماز کا اہتمام کر رہے ہیں۔ تو ہم جو کہ اتنی نعمتوں میں پلے بڑھے ہوتے ہیں، ہم اپنی نمازوں کا حال دیکھیں کہ ذرا کوئی کام پیش آ جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم نماز سے ہی توجہ ہٹاتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہماری تو چھٹی ہوگی، اور ہمارے پاس ہم جسٹیفائی نعوذ باللہ کر لیتے ہیں کہ جیسے ہم نماز نہ پڑھیں تو خیر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نہ صرف ہم اپنی نمازوں کا اہتمام کریں، اس کی حفاظت کریں، خیال کریں، بلکہ اپنی اولاد کے لیے بھی یہ دعا مانگے۔ اور اس کے بعد فرمایا ربنا، اے ہمارے رب، انکا تعلم، بے شک تو جانتا ہے، ما نخفی، جو ہم چھپاتے ہیں، وما نعلن، اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، یعنی جو بھی کچھ ہم نے ظاہر کیا، جو ہم چھپاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہی جانتا ہے۔ وما یخفی علی اللہ من شیء، اور نہیں ہے مخفی اللہ پر کوئی بھی چیز، فی الارض، زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ ہی آسمان میں۔ اور یہ ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں، جو ہم چھپاتے ہیں، سب اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور آسمان و زمین کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ سے مخفی ہو۔ یہ اللہ کی قدرت اور اس کی عظمت ہے، جس کا اظہار اس آیت میں کیا۔ پھر فرمایا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر، کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے، اللہ کے لیے، جس نے عطا کیا مجھے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب ضرور دعاؤں کا سننے والا ہے۔ تو ایک دعا انہوں نے یہ کی کہ اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کر رہے ہیں کہ اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام مجھے عطا فرمائے، بے شک اللہ تعالیٰ دعاؤں کے سننے والے ہیں۔ پہلے جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ انہوں نے ہاجر علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو یہاں پر لا کر آباد کر دیا تھا، تو ہاجرہ علیہ السلام سے پہلے بیٹا عطا ہوا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، اور اس کا نام اسماعیل علیہ السلام تھا، اور اس کے بعد پھر سارہ علیہ السلام سے بھی ان کو بیٹا اور پھر پوتا یعنی یعقوب علیہ السلام بھی عطا ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بڑھاپے میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو سنا اور انہیں اولاد عطا فرمائی۔ اور یہاں پر پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے دعا کر کے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعا یعنی اولاد سے نوازا ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے راہ میں کس طرح سے چن لیا تھا کہ انہوں نے توحید کو پہچانا، شرک سے بیزار ہو گئے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کچھ کلمات میں آزمایا تو آپ نے ان کو پورا کر دیا۔ اپنی اولاد کو ایک بیاب و گیا میدان میں لا بسایا، پھر وہاں پر انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے۔ اسی طرح پھر جب اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانگی تو اس کو قربان کرنے میں انہوں نے کسی طرح کے بھی لیت اللیل سے کام نہیں لیا۔ تو یہ تمام باتیں کیا ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا دین کتنا خالص تھا۔ تو اگر کوئی ان کی سنت پر چلنے کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر وہ یہ سب کچھ کرے گا، کیونکہ لا الہ الا اللہ کہہ دینا صرف ایک کلمہ ہی نہیں ہے کہ جو زبان سے کہہ دیا جائے، بلکہ اس کی اپنے عمل سے حفاظت کی جاتی ہے، شہادت دی جاتی ہے اس بات کی کہ ہاں ہم اس کلمے کے داعی ہیں۔ اور پھر یہاں پر یہ بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کو چنا اور ان کی دعائیں قبول فرمائیں، کہ جیسے انہوں نے مکہ کے لیے دعا کی تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے مختلف گوشوں سے بیت اللہ کے حج کے لیے لوگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ جو نماز کے لیے انہوں نے دعا کی تھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح نسل در نسل نماز کا سلسلہ ایک جاری ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ثمرات کے لیے دعا کی وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ثمرات وہاں پر پوری دنیا سے پہنچ جاتے ہیں۔ آج تک مکہ میں آپ یہ دیکھیں کہ ہر چیز موجود ہے، مالٹا سیب کیلا تو ہر وقت موجود ہے، اور حج و عمرے میں تو ان کی یعنی حج کے دنوں میں تو افراد ہو جاتی ہے، انڈا، مرغی، گوشت، ہر چیز فراغت وافر مقدار میں ایک اندازے کے مطابق، جیسے لوگ یہاں پر پہنچتے ہیں ویسے ہی رزق بھی وہاں پر پہنچتا ہے۔ اور پھر آخر میں جو دعا کی جو کہ ہمیں اپنی نماز میں شامل ہم میں رکھنی چاہیے، ربی جعلنی، ہے ہمارے رب ہم بنا دے مجھ کو مقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی، ربنا وتقبل دعا، اور اے میرے رب اور دعا قبول فرما لے، یعنی یہی دعا ہے، نماز ہی اول اور نماز ہی آخر ہے کہ بنا دے مجھے اور میری اولاد کو نماز کو قائم کرنے والا، اور رب دعا قبول فرما لے۔
یعنی جس کے معاملات یعنی جس کی نماز کا معاملہ سدھر گیا نا، اس کے سمجھے کہ سارے معاملات سدھر گئے. تو یعنی اب اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف وہ جو ہم بغیر خشوع کے چند ریچولز ادا کر لیتے ہیں اس کو ہم نماز کہتے ہیں. یہ نماز وہ نماز ہے جو ہماری پوری زندگی پر محیط ہو جاتی ہے، وہ پوری زندگی پر حاوی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، خشوع و خضوع والی نماز جس میں ہم اپنے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جڑتے ہیں، اس سے قلبی تعلق پیدا کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ نماز صرف نماز نہیں ہے، بلکہ یہ دراصل اللہ سے جڑنے کا ایک وسیلہ ہے، ایک راستہ ہے. اور آج ہم سب اس لیکچر کے بعد غور و فکر کریں کہ ہمارا اپنے رب کے ساتھ کیسا معاملہ ہے، کہ کیا ہم صرف رب کو ایک یعنی جب ہم کوئی غلطی کرتے ہیں تب ہمیں رب یاد آتا ہے، یا ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو تب ہمیں رب یاد آ جاتا ہے، یا رب کے ساتھ ہمارا ایک قلبی تعلق جڑا ہوا ہے کہ ہر وقت وہ ایک جیسے کنیکشن ہوتا ہے نا، وہ جڑا ہی رہتا ہے. اور نماز میں تو وہ کنیکشن اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے. پھر فرمایا ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب بخش دے مجھے، ولی والدیہ اور میری اولاد کو، میرے والدین کو، وللمؤمنین اور مومنوں کو، یوم یقوم الحساب جس دن حساب قائم ہو. ٹھیک ہے، اور آخر میں پھر وہی جو ہے مغفرت کی دعا مانگی ہے، جو کہ بہت ہی اہم ہے، جس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے کہ یا اللہ مجھے بخش دے. شروع اپنی ذات سے کیا، اور یہی ایک دعا کا بہترین طریقہ ہے کہ مغفرت اپنے لیے، والدیہ اپنے والدین کے لیے، اور سب مومنین کے لیے جس دن حساب قائم ہو. ان آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.